بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جرح و تعدیل کا بیان. سب سے پہلے جرح کسے کہتے ہیں اور تعدیل کسے کہتے ہیں؟ جرح کہتے ہیں محدثین جب کسی محدث کے بارے میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے، کمزور راوی ہے، اور اس کے بارے میں کچھ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو ایک خاص اصطلاح ہے، وہ الفاظ آگے آ جائیں گے، تو اس کو جرح کہتے ہیں. یعنی محدثین جب کسی دوسرے محدث کے بارے میں یہ کہتے ہیں، کسی راوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزور راوی ہے، ضعیف راوی ہے، تو اس کو جرح کہتے ہیں. اور اسی طرح یا کسی راوی کے بارے میں محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا راوی ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس پر جھوٹ کا الزام ہے، تو اس کو بھی جرح کہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ جرح اسے کہتے ہیں کہ جب محدثین کسی راوی کی تضعیف بیان کرتے ہیں، اس کا ضعف بیان کرتے ہیں، اس کی کمزوری بیان کرتے ہیں، یا اس کا جھوٹا ہونا بیان کرتے ہیں، تو اس کو جرح کہتے ہیں. تو محدثین جب کسی راوی کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، کمزور ہے یا جھوٹا راوی ہے، تو اس کو جرح کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ہے تعدیل. تعدیل کہتے ہیں کہ محدثین جب کسی راوی کا ثقہ ہونا بیان کرتے ہیں کہ یہ مضبوط راوی ہے، اس کی احادیث درست ہے، یہ بہت عمدہ اور بہترین راوی ہے، تو اس کو تعدیل کہتے ہیں. اس تعدیل کو توثیق بھی کہتے ہیں. توثیق اور تعدیل ایک ہی معنی ہے. تو جب محدثین کسی راوی کی توثیق بیان کرتے ہیں یا تعدیل بیان کرتے ہیں، یعنی جب محدثین کسی راوی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہترین راوی ہے، عمدہ راوی ہے، تو اس کو تعدیل اور توثیق کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ محدثین جب کسی راوی کی توثیق بیان کرتے ہیں یا تعدیل بیان کرتے ہیں، تو اس کے لیے محدثین مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جب محدثین کسی راوی کی بہت زیادہ توثیق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہترین راوی ہے حدیث کے اعتبار سے، تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ انتہائی زیادہ بہترین راوی ہے. اور کبھی کبھار جب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ درمیانے درجے کے راوی ہے، تو اس کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور جب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہترین راوی ہے لیکن نچلے درجے کے ہیں، تو اس کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو محدثین جب کسی راوی کی توثیق یا تعدیل بیان کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو بعض الفاظ تعدیل اور توثیق میں بہت اعلیٰ ہے. جب کسی کی اعلیٰ توثیق بیان کرنا مقصود ہوتی ہے تو ان کا بیان کرتے ہیں. بعض الفاظ متوسط درجے کے ہیں، جب درمیانی تعدیل اور توثیق بیان کرنی ہوتی ہے تو محدثین وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور بعض الفاظ ایسے ہیں جو ادنا درجے کے ہیں، تو جب کسی راوی کی ادنا توثیق یا تعدیل بیان کرنی ہوتی ہے تو وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح محدثین جب کسی راوی کی جرح بیان کرتے ہیں تو جرح بیان کرتے ہوئے بھی محدثین مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو جرح کے الفاظ بھی اسی 3 کیٹیگری میں منقسم ہے.
اگر وہ اعلیٰ جرح بیان کرتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے یہ جھوٹا راوی ہے، کذاب ہے، دجال ہے، یعنی بہت ہی زیادہ اس کی کمزوری اور ضعف اور جھوٹا ہونا بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. درمیانی درجے کا ضعف بیان کرنا ہوتا ہے تو الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور سب سے کم درجے کا اگر ضعف بیان کرنا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ضعیف راوی ہے، تھوڑا بہت ضعیف ہے، تو پھر اس سے بھی کم درجے کی جرح بیان کرتے ہیں. تو جرح کے الفاظ بھی 3 قسم پر ہے. بعض الفاظ وہ ہے جو جرح میں بہت اعلیٰ ہے، بعض الفاظ وہ ہے جو جرح میں درمیانی درجے کے ہیں، بعض الفاظ وہ ہے جو جرح میں ادنا درجے کے ہیں، کمزور جرح ہے وہ. تو مصنف رحمہ اللہ اس کتاب میں جب تعدیل کے الفاظ استعمال کریں گے تو اسی ترتیب سے بیان کریں گے. سب سے پہلے اعلیٰ الفاظ آئیں گے، پھر اس کے ساتھ درمیانے درجے کے، اور آخر میں سب سے کم درجے کے الفاظ آئیں گے جو تعدیل میں کم درجے کے ہیں. اسی طرح جب جرح کے الفاظ بیان کریں گے تو سب سے پہلے اعلیٰ درجے کے الفاظ آئیں گے جو جرح میں بہت اعلیٰ ہے، پھر درمیانے درجے کے الفاظ آئیں گے، اور پھر جو ہے سب سے آخر میں جو ہے ادنا درجے کی جو جرح ہے اس کے الفاظ آئیں گے. تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے. ابھی آپ کتاب کو دیکھ لیں. فرماتے ہیں جرح اور تعدیل کا بیان. محدثین جب کسی راوی کی توثیق اور تعدیل بیان کرتے ہیں تو کئی طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے ہیں. بعض الفاظ توثیق میں اعلیٰ ہے اور بعض متوسط ہے اور بعض ادنا ہے. علی ھذا اسی ترتیب پر الفاظ جرح بھی ہے. جرح میں بعض الفاظ اعلیٰ ہے اور بعض متوسط ہے اور بعض ادنا ہے. ذیل میں ان سب الفاظ کو اعلیٰ سے ادنا تک بالترتیب ذکر کیا گیا ہے. یعنی سب سے پہلے اعلیٰ الفاظ آئیں گے، پھر درمیانی درجے کے، پھر آخر میں ادنا درجے کے. اسی طرح تعدیل کے الفاظ بھی اور جرح کے بھی. تو الفاظ تعدیل، سب سے پہلے الفاظ تعدیل آپ دیکھیں، یہ تقریباً 16 قسم کے الفاظ ہیں. تو جو سب سے اعلیٰ ہے اس کا پہلے ذکر کریں گے. تو سب سے اعلیٰ ہے ثبت حجہ. جب کسی راوی کی محدثین توثیق بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت عمدہ اور بہترین راوی ہے اور بہت ہی زیادہ عمدہ راوی ہے، تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ثبت حجہ. اس کے بعد دوسرے درجے کا جو لفظ ہے وہ ہے ثبت حافظ. تیسرے درجے کا ثقۃ متقن. چوتھے درجے کا جو لفظ ہے وہ ہے ثقۃ ثبت. پانچواں ثقۃ ثقۃ. چھٹا صرف ثقۃ. ساتواں صدوق. نمبر 8 لا بأس به. نمبر 9 لیس به بأس. نمبر 10 محلہ الصدق. نمبر 11 جید الحدیث. نمبر 12 صالح الحدیث. نمبر 13 شیخ وسط. تو نمبر 14 شیخ حسن الحدیث. نمبر 15 صدوق انشاء اللہ. اور نمبر 16 اور سب سے آخری اور سب سے ادنا درجے کا جو لفظ ہے الفاظ تعدیل میں وہ ہے سویلح وغیرہ. اس کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ہیں. اسی طرح الفاظ جرح بھی ہے. جو سب سے اعلیٰ ہے وہ پہلے نمبر پر، پھر اس سے کے بعد جو دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، اس طرح آئے گا. تو سب سے پہلا لفظ ہے دجال کذاب. یہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے. نمبر 2 وزاع یزع الحدیث. حدیثیں گڑتا ہے، حدیثیں گڑنے والا ہے. نمبر 3 متہم بالکذب. جھوٹا ہے، اس پر جھوٹ بولنے کا تہمت ہے، جھوٹ بولنے کی. تو اس کے معنی ہے، لیکن یہاں معنی مقصود نہیں ہے، یہ محدثین کی اصطلاح ہے، وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس سے مراد راوی کی جرح ہوتی ہے. اسی طرح اوپر والے الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو معنی مقصود نہیں ہے، وہاں سے مراد راوی کی تعدیل ہوتی ہے. نمبر 4 متفق علی ترکہ. نمبر 5 متروک. نمبر 6 لیس بثقۃ.
نمبر 7 سکتو عنہ. نمبر 8 ذاہب الحدیثی. نمبر 9 فیہ نظر. نمبر 10 حالک. نمبر 11 ساقط. نمبر 12 واہن بمرہ. نمبر 13 لیس بشیء. نمبر 14 ضعیف جدا. نمبر 15 ضعفوہ. نمبر 16 ضعیف واہن. نمبر 17 یضاعف. نمبر 18 فیہ ضعف. نمبر 19 قد ضعف. نمبر 20 لیس بالقوی. نمبر 21 لیس بحجت. نمبر 22 لیس بذالک. نمبر 23 یعرف و ینکر. نمبر 24 فیہ مقال. نمبر 25 تکلم فیہ یا تکلم فیہ. نمبر 26 لین، بعض اوقات لین الحدیث ہوتا ہے. نمبر 27 سیء الحفظ. نمبر 28 یحتج بہ. اور نمبر 29 اختلف فیہ. اور نمبر 30 صدوق ولکنہ مبتدع وغیرہ. اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. رب العالمین سمجھ نصیب فرمائے.